جی بیٹا جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد عمیر ہے جی۔ عمیر بیٹا یہ بتاؤ موجودہ حالات میں جو ہمارے یہ دھرنوں کے دن ہیں، کبھی احتجاج کے اور دھرنوں کے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ دھرنوں کی سیاست ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں جی بالکل یہ غلط ہے جی۔ کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے جی۔ یہ جو سیاسی عام جماعتیں آدمی ہیں ہیں ان کو، عوام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے روڈ بلاک ہوں تو۔ نہیں تو سیاسی جماعتوں کو بھی اس پر کوئی پلاننگ کرنی چاہیے، کوئی قانون سازی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ سیاسی کی طرف پلاننگ کرتے ہیں جی اس معاملے میں، اپنے فائدے کے لیے وہ کرتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں بس، کہا عوام جائے جدھر مرضی جائے، ان کا ان سے کون لینا دینا نہیں ہے۔ جی بھائی جان آپ کا نام؟ جی میرا نام عادل ہے جی۔ عادل؟ جی عادل۔ جی عادل بھائی یہ بتائیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے آئے دن یہ احتجاج اور دھرنے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے یا ان کا حق ہے یا عوام کے ساتھ زیادتی ہے؟ دیکھیں جی ایک تو ہے یہ جمہوری حق ہوتا ہے، ہر بندے کا جمہوری حق ہے جی لیکن یہ اس طرح کا ہر دوسرے دن احتجاج، روڈ بند کرنا، پیٹرول بند کرنا، کاروبار بند کرنا، یہ عوام کے لیے مشکل ہے، اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہے انسان کے لیے، عوام کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں حکومتوں کو یا یہ جو سیاسی جماعتوں کو ان کو اپنی کوئی باقاعدہ یعنی اس کے قانون سازی کرنی چاہیے کہ احتجاج کہاں کریں اور کس بنیاد پہ کریں، کیسے کیا جائے؟ ہاں جی بالکل یہ تو ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے، ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے، پھر قانون کے اندر رہ کے ان کو احتجاج کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ احتجاج کرتے ہوئے لوگوں کو پریشانی کا باعث بنتے ہیں ان کے لیے کوئی سزا بھی تجویز ہونی چاہیے۔ جی بالکل، ویسے جو لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں، روڈ بند کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جی بہت مہربانی، تھینک یو۔ جی بھائی جان آپ کا نام؟ جی سید محمد سعید جی۔ سید محمد سعید بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو آج کل سیاسی جماعتوں کے احتجاج اور دھرنے ہوتے ہیں، کیا یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہیں یا غلط ہیں؟ یہ بالکل سراسر غلط ہے جی، معیشت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے تو غلط ہے ہی ہیں۔ جو ہے قوم تو ہماری اسی طرف ہی چل رہی ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی عیاشیاں ملیں یا جہاں پہ یہ ناچ گانا اور یہ ڈانس وغیرہ ملے تو اسی طرف چلی جائیں۔ باقی یہ معیشت کے لیے اور کاروبار کے لیے تو سخت جو ان سے ہے نا وہ خراب ہے، ان کی وجہ سے تو تقریباً معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ یعنی یہ دھرنے اور جو احتجاج ہے اس کی وجہ سے ملکی استحکام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کاروباری حالات جو ہیں وہ خراب وہ ہیں۔ بالکل خراب ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس بارے میں کچھ اقدامات کرنے چاہیے، کچھ قانون سازی کرنی چاہیے؟ فوراً سوچنا چاہیے، فی الفور سوچنا چاہیے ان بارے میں۔ یعنی جو لوگ احتجاج کر کے غلط جو احتجاج کریں ان پر باقاعدہ طور پر کوئی سخت قوانین لاگو ہونے سخت چاہیے۔ قوانین ہونے چاہیے اور ان چیزوں کی سخت پابندی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا احتجاج بھی ہو تو وہ ایک آدھا دائرے میں، جیسے کوئی ایک آدھا جو جس طرح کوئی گراؤنڈ ہے ایک جگہ ہونا چاہیے، یہ روڈوں کے اوپر یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ بہت مہربانی جی، تھینک یو۔ جی بھائی جان آپ کا نام؟ مستان۔ مستان بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ ہماری سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کے آئے روز جو احتجاج اور دھرنے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے یا غلط ہے؟ یہ تو ملک کے لیے سراسر غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھو جب بھی صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے یہی مسئلہ چل رہا ہے ہر جگہ، مطلب آپ کسی بھی شہر میں دیکھو گے یا تو کوئی دھرنا ہوگا یا کوئی سیاسی بیان ہوں گے، کوئی ٹی وی پہ آپ دیکھو گے سیاسی چلیں گے، لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح کاروبار کرنے کیا ہے، بس جب بھی آپ دیکھو گے تو خبروں میں یہی کچھ لگا ہے، اور یہ سن کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے مایوس بھی کر دیا اس وجہ سے۔ جی تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو اقدامات کرنے چاہیے، یعنی اس پر قانون سازی کرنی چاہیے کہ جی جو غیر ضروری احتجاج اور دھرنے ہیں ان پر کچھ پابندیاں ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں یعنی جو احتجاج کریں ان کے لیے کوئی سخت سزائیں تجویز کرنی چاہیے؟ بالکل، اس کے لیے قانون بنانا چاہیے، جو ہے نا کہ اس کے لیے ایک سخت قانون ہو، جس طرح کا آئین میں ہو کہ اگر کوئی بھی ایسا کام کرے اس کے لیے اس کو سزا ہونا چاہیے، اور یہ ختم ہونے چاہیے۔ یہ بہت پہلے کا دور کا کام تھا، اب لیٹسٹ دور آ گیا، دنیا آگے چلی گئی، ہم اسی پہ بیٹھے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نہ کوئی کاروبار کے اچھے ذریعے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر جگہ پہ یہ جو ہے نا مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ جی بہت مہربانی، تھینک یو۔ جی بھائی جان آپ کا نام؟ محمد نوید عباسی جی۔
محمد نوید بھائی یہ بتائیں کہ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں جی جی ان کے جو آئے روز احتجاج اور دھرنے ہیں جی جی وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہیں یہ ان کا حق ہے یا یہ غلط ہے؟ سر جی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے طریقہ کار سے حل ہونا ہوتا ہے، جو ہے نا یہ جلسے جلوس یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم کاروباری لوگ اس چیز کو جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں جی. ہم اگر یہ جلسے جلوس کریں گے تو ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا جی. جی بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جی جی انہیں اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے، یعنی اس پر کوئی قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو لوگ احتجاج کریں، غیر ضروری احتجاج کریں، روڈ بلاک کریں، ان کے لیے کوئی سخت قوانین لاگو ہونے چاہیے؟ سر یہ میں اپنی عدالت عظمیٰ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اس چیز پہ جو ہے نا جج صاحب کو جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ کام ہمارے ملک میں یہ جلسے جلوس یہ دھرنے شرنے یہ ہونے نہیں چاہیے. یہ اس سے جو ہے نا ملک بہت پیچھے چلا جاتا ہے سر. جی بہت مہربانی، تھینک شکریہ جی بہت. ادیب بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے آج کل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو احتجاج اور دھرنے ہیں کیا یہ ہماری ملک اور قوم کے لیے بہتر ہیں یا نقصان دہ ہیں؟ سر نہیں، یہ بہتر کہاں سے ہے سر، یہ تو بہت نقصان میں ہے. دیکھیں غریب لوگ جو بیچارے باہر ریڑھی لگانے والے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے. بڑے تاجر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے تو چلو ظاہر ہے ان کے بینک بیلنس بھی ہے وہ پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی بھی جو دھرنے شرنے سیاست سے ہمیں کیا لینا دینا ہے سر. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنا خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں، نہ تو ہمیں کوئی سیاستدان گھر آ کے دیتا ہے اور نہ ہی ہم اس کے پاس جا کے مانگیں گے، نہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. بس یہ بہتر میں یہ کہتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ظاہر ہے ان برائیوں کا سد و باب تو کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اس بارے میں کوئی قانون سازی ان کو کرنی چاہیے؟ سر یہ بات یہ ہے کہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں، بس دھرنے ہی ہیں دھرنے ہی ہیں دھرنے ہی ہوتے ہیں. دھرنے کے علاوہ آج تک پاکستان میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا. میں تو کسی کو گال شال نہیں دیتا نہ غلط کہتا ہوں. ہمیں کہتا ہے کہ ہم خود کمائیں خود کھائیں محنت کریں، اور جو ہم محنت کر رہے ہیں ہماری محنت کو ڈسٹرب نہ کرے، ہمارے کاروبار کو تو نہیں اس بارے میں قانون سازی کرنی چاہیے؟ جو لوگ غیر ضروری یہ اس کا کہ دھرنے اور احتجاج کریں ان کے لیے کوئی سخت قوانین بننے سر چاہیے؟ یہ ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا تو پاکستان میں قانون بھی ہے. قانون تو ہمارا ہے نا سر. جی. وہ قانون اس پہ ایک نوٹس لینا، جہاں کا جو آئی جی پاکستان ہے اس کو ایک نوٹس لینا چاہیے. جو ہمارا آ گیا اسلام آباد کا آئی جی، اسے یہ نوٹس لینا چاہیے کہ سر غریب لوگوں کو یہ لوگ تنگ کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ ان کو بٹھایا جائے، ان کو ایک بات ان کو بتا کے کہ یار یہ دھرنا نہ کریں. یہ تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں نا سر. نہ تو لیڈروں کا نقصان ہو رہا ہے، نہ لیڈروں کے بیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے، نہ ان کے کسی اور بڑے وڈیرے کا نقصان ہے. یہ نقصان ہمارا عوام کا ہو رہا ہے جو ہم غریب عوام ہیں. ہمیں خود اپنے ایک بارے میں سوچنا چاہیے. یہ بات ہے بس میں یہ کہنا جی چاہتا ہوں. بہت مہربانی، تھینک یو. جی بھائی جان آپ کا نام؟ محمد نواز. نواز بھائی یہ بتائیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے آئے روز دھرنے اور احتجاج ہوتے ہیں جی جی یہ ملک اور قوم کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں یا بہتر ہیں؟ یہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے ملک صاحب. اس سے تو معیشت ہی تباہ ہو جاتی ہے. یہ دھرنے آئے روز دھرنے ہوتے ہیں، اس سے ملک کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میں تو یہ کہوں گا یہ آئے روز یہ دھرنے بند کیے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس بارے میں کچھ قانون سازی کرنی چاہیے؟ بالکل میں تو کہتا ہوں یہ ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو مل بیٹھ کے ایسی کوئی بات لائے عمل بنانا چاہیے کہ بیٹھ کے یہ ایسا کوئی مسئلے کا حل بنائیں. یعنی یہ جو لوگ غیر ضروری احتجاج اور دھرنے کرتے ہیں جی ان کے خلاف کوئی سخت قانون بننا چاہیے کہ تاکہ بالکل سب جماعتوں میں جو بھی جماعت ہے نون ہے کاف ہے یہ میم پی ٹی آئی جو بھی ہے نا ان کے سخت ایسا کوئی قانون بنے کہ تاکہ یہ آئے روز یہ دھرنے یہ روڈ بند کرنا بند کریں. جی بہت مہربانی، تھینک یو. جی بھائی جان آپ کا نام؟ عادل عباسی جی. عادل بھائی یہ بتائیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے آئے روز دھرنے اور احتجاج ہوتے ہیں جی جی یہ ملک اور قوم کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں اور کتنے نقصان دہ ہیں؟ دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ فائدہ مند تو ہے ہی نہیں ہے نا. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ملک کی معیشت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. جب غریب کا چولہا بجھتا ہے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی تو اس لیے یہ جو دھرنے ہیں اس سے غریب کو تو کوئی فائدہ نہیں. یہ تو اپنے مفاد کے لیے سیاسی پارٹیاں کرتے ہیں اور غریب کو تو مفت میں ہی رگڑا لگتا ہے نا. تو اس لیے ان دھرنوں سے احتجاج سے ان چیزوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس بارے میں کوئی متفقہ طور پر اس بارے میں کوئی لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی جی بالکل لائے عمل تو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ متفق ہو نہیں سکتے نا. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں بعد میں مکر جاتے ہیں، ہی نہیں سکتے.
नहीं आखिर में ये अगर लोगों ने मुल्क और कौम का भला सोचना है तो ये कानून साजी तो करनी पड़ेगी। जो लोग गैर ज़रूरी एहतजाज और गैर ज़रूरी धरने देते हैं, इसके लिए तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद नोटिस लेकर एक कानून बनाना चाहिए जो कि ये जो रोज़ रोज़ के धरने, कोई भी पार्टी आती है जो 200-400 बंदों को लेकर फेडरल में दाखिल हो जाती है, गरीब लोगों के चूल्हे बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, मरीज़ और अस्पतालों में रश बढ़ जाता है, बड़े मसाइल पैदा होते हैं ना इससे। तो ये तो सोचना चाहिए हमारे सुप्रीम इदारों को, बड़े इदारों को सोचना चाहिए ना, ये गरीब के लिए इसके लिए बड़े मसले पैदा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बजाय चूँकि कानून साजी तो पार्लियामेंट में होती है, तो अगर ये सियासी जमातें मिल के कानून साजी करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? वो ज़्यादा बेहतर है जी, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल एक कानून होना चाहिए कि ये रोज़ के जो धरने ये नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे गरीब को ज़्यादा नुकसान होता है। यानी जो लोग गैर ज़रूरी धरने और एहतजाज करें उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। सख्त कानून होने चाहिए, बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। आपका नाम? महताब अब्बासी साहब। महताब भाई, ये बताएं कि ये जो हमारी सियासी जमातों के आए रोज़ धरने और एहतजाज है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये मुल्क मैं मुख्तसर बात करूंगा कि इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिए, क्योंकि गरीब आदमी का जीना बड़ा महाल हो गया है, बेरोजगारी आम हो रही है और लोग धड़ खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि रोज़गार है नहीं है, खाने पीने का मैसर कुछ है नहीं है। जब तक आपकी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो आप क्या करेंगे, क्योंकि बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी सियासी जमातें हैं इनको इस बारे में कोई मुश्तरका तौर पर लायामल अख्तियार करना चाहिए, यानी कानून साजी करनी चाहिए इस बारे में? सर बिल्कुल करनी चाहिए, मगर हमारी जो अभी सियासी जमातें हैं ये अपने केसेस में लगी हुई हैं, अपने मामलात में लगी हुई हैं। अवाम का तो इनको कोई फिक्र नहीं है कि ये तो सिर्फ करप्शन के खाते में लगी हुई हैं, अपने मामलात हल कर रही हैं, तो अवाम का इनको कोई फिक्र नहीं है। तो अगर ये अवाम के नहीं सोचेंगे तो मैं तो इस पूरी अवाम से इल्तिजा करता हूँ कि 2023 में इनके लिए नहीं सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे। यानी कानून साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर एहतजाज करें, गैर ज़रूरी तौर पर रोड ब्लॉक करें, उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। कानूनी इतनी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम शहरी की परेशानी की ख़त्म किया जाए और उनको कम से कम मेरे साथ से तो 5 से 10 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना होना चाहिए। जो गैर कानूनी तौर पर रोड ब्लॉक करते हैं, बगैर किसी वजह से धरने देते हैं, उनको तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हम आपको अपने YouTube चैनल गैप पाकिस्तान से बताना चाहते हैं कि हुकूमतों का काम बदलते हालात के मुताबिक ऐसी कानून साजियाँ करना होता है जिससे माशरे में सुधार और आवाम को सुकून मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हर हुकूमत अपने आप को अवामी राज गर्दानती रही, लेकिन आवाम की सोच के मुताबिक कोई रास्त इकदाम उठाने से हमेशा गुरेजा रही। अब एहतजाज और धरनों को ही ले लें, जिसके 90% पाकिस्तानी बेजा एहतजाज और धरनों के न सिर्फ सरीहन मुखालिफ बल्कि आवाम को बेजा तंग और परेशान करने वालों को संगीन सज़ा दिलाने के हामी हैं। इसके बावजूद इस तरफ कोई तवज्जो न देगी। हालांकि यही एहतजाज और धरने हैं जिन्होंने मुल्क को माशी बदहाली में धकेल दिया, जिसकी इब्तदा बोंगे इमरान खान ने की, जिसके धरने और एहतजाज की वजह से चीनी सदर का वो दौरा मुलतवी कर दिया गया जिसमें 56 अरब डॉलर की सरमायाकारी के तहत सी पैक को 2020 में मुकम्मल होकर वतन अजीज़ की तरक्की का बायस बनना था, जिसकी सिर्फ राहदारी आमदन ही पाकिस्तान को मुनाफे का बजट फ्राहम कर सकती थी। अगर इसी धरने से सबक हासिल करके इसके सद्देबाब के लिए फौरी कानून साजी कर ली जाती तो आज मुल्क के माशी हालात मुख्तलिफ होते। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ मामलात में एहतजाज आवाम का बुनियादी हक है। अगर किसी फ़र्द को इंसाफ न मिले तब भी वो एहतजाज का हक रखता है। शदीद तरीन महंगाई, यूटिलिटी बिलों की बढ़ोतरी में भी आवाम एहतजाज का हक रखते हैं। ख़ासकर इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत इक़दाम उठाने पर वतन अजीज़ के आवाम बिलाशुबा एहतजाज का हक रखते हैं, लेकिन वो एहतजाज भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे प्यारे वतन के ख़जाने से बनाया जाने वाला एक गमला भी टूटने न पाए। हमारे
सियासी कायदीन शायद ये इकदाम उठाने से इसलिए गुरेजा रहते हैं कि उन्हें हुकूमत या अपोजिशन में रहकर सियासत करना होती है, जो एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए धरनों और एहतजाज का सहारा लेते हैं। दूसरी जानब उनका ये मुनाफिकाना रवैया कि वो जब इक़्तिदार में हों तो धरने और एहतजाज मुल्क के लिए नुकसानदेह, और जब इक़्तिदार से बाहर हों तो इन्हीं खराफात को अपना हक जितलाना शुरू कर देते हैं। इस गंदी सियासत की इब्तदा 2018 के बाद इमरान खान ने शुरू की, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है और आइंदा एक अशरे तक भुगतेगी। इस इक़दाम में जहाँ हमारे सियासी कायदीन कसूरवार हैं, वहाँ गंदी सियासत में दिथड़ी अदलिया का पहला नंबर है, जो बेजा एहतजाज और धरना देने वाले बदकिरदार लोगों की हमेशा ढाल बनी रही। और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल ने तो घटियापन की इंतहा कर दी, जिसका खमियाजा आज मेरे वतन की सरकारी और निजी अमलाक समेत शोहदा की यादगारों को तोड़ने और आग लगाने की सूरत में भुगतना पड़ा। लिहाजा अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे सियासी कायदीन मुल्क और कौम के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले तमाम इक़दामात के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कानून साजी करें, ताकि किसी भी अदारे का सरबराह अपनी हदूद में रहकर काम कर सके और दूसरे अदारे के मामलात में मुदाखलत पर मुजरम करार पाकर सज़ा का मुस्तहिक ठहरे। अगर ऐसे इक़दामात नहीं उठाए जाते तो फिर इस मुल्क को तबाही और बर्बादी से रोकना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के गरीबों की पहचान, गरीब अवाम पार्टी ऑफ पाकिस्तान।